السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل وائس اوور بائی آمنہ شاہ۔ آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے۔ لسنرز، آئیے آج میں آپ کو ملک صفدر حیات کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنا رہی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات موضع کوٹلہ معراج میں ہوئی تھی، جو میرے تھانے سے صرف آدھے میل دور تھا۔ قتل کی اطلاع مقتول کا چھوٹا بھائی ملک نوید لے کر آیا تھا اور میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اپنے ہمراہ حوالدار خوشبخت کو بھی لے لیا تھا۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے، تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں اچھی خاصی گرمی موجود تھی۔ وہ ماہ جون کے بستی دن تھے۔ دن کا بھی آغاز ہی ہوا تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھری دوپہر میں آ گئے ہوں۔ جائے واردات کھیتوں کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ دونوں لاشیں پڑی ملی تھیں۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ کچھ کھیتوں میں تیار پکی ہوئی فصل کھڑی تھی اور بعض کی فصل کو کاٹا جا چکا تھا۔ جس کھیت میں ملک نوید کے بڑے بھائی ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاشیں پڑی تھیں، وہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی میں لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں چونکہ کھیتوں کی سرگرمیاں عروج پر تھیں، لہٰذا خاصی چہل پہل رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جائے وقوع پر کوئی درجن بھر افراد موجود تھے۔ یہ سب لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے تھے اور اس واقعے نے انہیں خاصا سراسیمہ کر دیا تھا۔ ہمیں اس طرف بڑھتے دیکھ کر جمگھٹا چھٹ گیا تھا۔ چنانچہ مجھے قانونی کارروائی کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملک وحید اور اس کے کتھئی گھوڑے کی لاشیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، ایک دوسرے کے اوپر پڑی ملی تھیں اور دونوں لاشوں کی حالت بڑی ناگفتہ بے تھی۔ گھوڑے کی لاش کو ہٹا کر جب میں نے ان کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے بدن پر متعدد کٹ لگے ہوئے تھے، جن میں سے بعض تو 3-3، 4-4 انچ تک گہرے تھے۔ لگتا تھا کسی تیز دھار آلے کی پے در پے ضربات نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بعض وار اتنے کاری اور خطرناک تھے کہ جان لیوا ثابت ہوئے اور وہ دونوں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ گھوڑے نے اپنی آخری سانسوں میں بھی ملک وحید کو کور دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور پھر بے جان ہو کر اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک وحید اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حملہ آور 2 یا 2 سے زیادہ افراد تھے، کیونکہ یہ کسی اکیلے آدمی کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ گھوڑے اور ملک وحید کو اچانک گھیرے میں لے کے مارا گیا تھا، یہ ایک منظم واردات دکھائی دیتی تھی اور مجھے 99% یقین تھا کہ تیز دھار کلہاڑیوں کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاشوں کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں حوالدار خوشبخت نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلع اسپتال بھجوا دیا اور موقع پر موجود افراد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان افراد میں سے کوئی بھی اس واقعے پر ایسی روشنی ڈالنے کے قابل نہیں جس سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ سب مقتول اور اس کے کتھئی گھوڑے سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس خونی واردات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے براہ راست مقتول کے چھوٹے بھائی ملک نوید سے پوچھ لیا، نوید، تمہیں اس اندھوناک واقعے کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ملک نوید کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند اور خوبرو جوان تھا۔ اس نے گھنی بڑی آن بان والی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کی شخصیت خاصی متاثر کن اور رعبدار تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، میں تو اس وقت حویلی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بڑے ملک صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے ملک سے اس کی مراد مقتول ملک وحید تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خود چھوٹا ملک کہلاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ ملک وحید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ چیرا موچی نے جی، اس نے بتایا۔ چیرا موچی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، کیا چیرا موچی یہاں موجود ہے؟
نہیں جناب، ملک نوید نے نفی میں گردن ہلائی۔ جیرا اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو جیرا موچی سے بہت ساری باتیں کرنا تھیں۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں جناب، ملک نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جیرے کو وہیں بلا لیتا ہوں، ساری باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بھابھی جی غالباً مقتول کی بیوہ تھی، اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔ شوہر کو پیش آنے والا واقعہ سے چھپایا نہیں ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کی حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے اور چیرا موچی کا انٹرویو بھی ہو جائے۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں پر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں ملک نوید کے ساتھ اس کی حویلی آ گیا۔ موزہ کوٹلہ میراج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی میں اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج کے باپ چودھری میراج کے نام سے منسوب تھا، جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت 70 کے پیٹے میں تھا اور اس کی صحت دبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب میں اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی تھی۔ ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں سے ایک ہی باقی بچا تھا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ یہیں آ کر یہ پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زیریں منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی، جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ ملک نوید نے مجھے حویلی کی زیریں منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار خوشبخت کو میں نے لاش کے ساتھ ہی سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب، بڑے ملک صاحب کے ساتھ یہ کس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں وہ دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک اور عبرت انگیز موت نے ملک نوید کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا، ملک نوید، جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، یہ کسی بدترین دشمنی کا شاخسانہ دکھائی دیتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے۔ جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ بڑے ملک صاحب کی موت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ میں کیا بتاؤں جی کہ کس دشمن نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ ان کا تو ایسا کوئی دشمن بھی نہیں جناب۔ اس کے لہجے کی ناتوانی اور ایذا کی مضمحلی سے ہر لمحہ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے یکدم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب تک مجھے اس واردات کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، نوید، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پر لے لوں۔ ہاں البتہ، میں لمحے بھر کو رکا اور پھر کہا، ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوا دوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے
وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، جانی دشمن۔ اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ وہ جناب، میں ان کے ایسے کسی دشمن سے تو واقف نہیں ہوں جو اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضی وغیرہ تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ چھوٹی موٹی ناراضی کس سے تھی؟ تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ چودھری سراج سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں چودھری سراج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا، چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟ بس جی، زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا ہے، وہ بددلی سے بولا۔ چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہی زمین باقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کل کلاں ہم کہیں اس کے مد مقابل نہ آن کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ میں نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، 80 ایکڑ۔ 80 ایکڑ؟ 80 ایکڑ تو اچھی خاصی اراضی ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، اور چودھری سراج کی زمینوں کا کیا حساب ہے؟ چودھری سراج 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک ہے، ملک نوید نے جواب دیا، لیکن اس کی ہوس اور ہرس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے، اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس نے بڑے ملک صاحب کو پچھلے دنوں ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش ملک نوید؟ وہ جیسے ہی خاموش ہوا، میں نے سوال کر ڈالا۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ابھی چودھری کی جس ہرس و ہوس کا ذکر کیا ہے نا جناب، اس پیشکش کا تعلق اسی سے ہے۔ چودھری نے بڑے ملک صاحب سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ آپ خود سوچیں تھانے دار صاحب، اگر زمیندار اپنی تمام تر زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب بڑے ملک صاحب نے چٹا انکار کر دیا تو چودھری سراج کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ظاہر ہے پھر ان کے درمیان کوئی خوشگوار بات تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ملک صاحب نے بعد میں گھر پر آ کر مجھے بتایا تھا کہ ان کے اور چودھری کے بیچ اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تمہارے خیال میں اس واقعے میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چودھری سراج بڑا کینہ پرور آدمی ہے اور اس نوعیت کے کاموں کے لیے اس نے کنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ لیکن جناب، آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہیں نکالیے گا۔ میں دراصل آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ چودھری سراج کو تو میں اپنے طور پر خود ہی چیک کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارا بھائی ملک وحید حویلی کے اندر موجود تھا؟ میں نے جائے وقوع پر ملک وحید اور گھوڑے کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ان کے کٹے پٹے جسموں پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہلک واقعہ رات کے درمیانی حصے میں پیش آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک وحید گزشتہ رات کو اپنے گھر میں نہیں تھا، یا یہ کہ اسے گھر سے بلایا گیا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ ملک نوید کے جواب ہی سے کھل سکتی تھی۔ اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، بڑے ملک صاحب کل صبح کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موضع قلعہ فرمان علی گئے تھے، اور میری معلومات کے مطابق رات کو ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اور پھر صبح پتہ چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے چند لمحات کے بعد پوچھا، موضع قلعہ فرمان علی وہ کس کام سے گیا تھا، اور یہ کہ اس نے اپنی واپسی کے پروگرام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، ادھر قلعہ فرمان علی میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو اسی کے پاس جاتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ وہ کل بھی مہر سلیم ہی سے ملنے گئے ہوں گے۔ ویسے ان کے پروگرام کا صحیح علم بھابھی صاحبہ کو ہوگا۔ یہ دل خراش واقعہ تو بتاتا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر بے حد جذباتی ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ وہ جیرا موچی کو بلا لایا ہے۔ غالباً یہ وہی شخص تھا جسے ملک نوید نے جیرے کی طرف دوڑایا تھا۔ نوید نے فوراً جیرے کو بیٹھک میں بلا لیا۔ جیرا ایک سوکھا سڑا سیاہ روح بندہ تھا۔ چہرے کی پختگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن صحت اور جثے کی بدولت وہ 30 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ چمڑے کے ساتھ مختلف نوعیت کی تباہ آزمائی نے اسے بھی جیسے چمڑے ہی کا بنا کر رکھ دیا تھا۔ جیرا موچی کا تعلق موزہ کوٹلہ معراج ہی سے تھا۔ ملک نوید نے جیرے کو میری آمد کی غرض و غایت کے بارے میں مناسب الفاظ میں بتایا اور حکم دیا کہ میں اسے جو بھی سوال کروں وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ وہ بڑی فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلا کر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے لگ بھگ 2 درجن سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں سے ایک بھی ایسی بات حاصل نہ کر سکا جو وحید مرڈر کیس کو حل کرنے میں کسی حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا موچی تھا۔ الصبح وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ جائے وقوع کی صورتحال نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ جب لاشوں کے قریب پہنچا تو یہ جان کر چونک اٹھا کہ گھوڑے کی لاش کے نیچے ملک وحید کی لاش دبی ہوئی تھی۔ وہ ملک وحید اور اس کے کتھئی گھوڑے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لہٰذا اس منظر نے اسے وحشت زدہ کر دیا اور وہ دوڑا دوڑا ملک نوید کے پاس پہنچ گیا۔ اس اندھوناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس حویلی کی بالائی منزل پر مقتول کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد منظر پر نہیں آئی تھی، لہٰذا وہ حویلی کی بالائی منزل پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے۔ زیریں منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا۔ وہ جیرا موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشتناک منظر کی تصدیق کر لی۔ بعد ازاں ملک نوید نے واپس حویلی جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غمزدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہاری بھابھی سے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے؟ ملک وحید کی بیوی، میرا مطلب ہے کہ بیوہ کا۔ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری مشہور ہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ اوپری منزل پر ہیں، میں انہیں نیچے بلاؤں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اسے زحمت نہ دو، میں ہی اوپر جا کر اس سے مل لیتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کی معیت میں حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی کہ ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں۔ اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان نہیں، اور جو لوگ اس کی قدرت کے مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں دنیا جہان اور آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا۔ میں نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر کمرے تو ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی۔ اور اللہ کی قدرت ہمیں کہیں ایسا بھی دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں، مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ بہرحال اس چھوٹی حویلی کے درجن بھر کمروں پر صرف 3 افراد کی حکمرانی تھی، اور اب یہ بھی گھٹ کر 2 ہی رہ گئے تھے، بالائی منزل کی مکین نوری اور زیریں منزل کا رہائشی ملک نوید۔ ملک وحید کی المناک موت نے اس حویلی کا سربراہ چھین لیا تھا۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانے دار صاحب،
میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنے ہیں ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی تو بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اسے جلدی فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ملک نوید میری بات کا برا نہیں منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا، پھر اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست۔ کسی بندوبست کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ملک نوید۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارات کا تکلف کرو، بس میں 10-15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی ٹھیک ہے، آپ کر لیں بات، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ اس وقت 28 سال کی تھی۔ قد 5 فٹ کے قریب ہوگا۔ بدن پرکشش اور چست تھا، چہرہ گول، رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی۔ اس کے سر کے بال شہد رنگ اور ریشمی تھے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نوری، مجھے تمہارے خامد کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں ذرا سی دیر کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی لمبی پلکوں پر آنسوؤں کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شنگرفی لب واہ ہوئے۔ وہ مجھ سے بولی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بالکل سیدھا اور درست جواب دینا نوری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تعاون سے میری یہی مراد ہے۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ آپ نے تو بڑا مشکل سوال کر دیا ہے تھانے دار صاحب۔ تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو؟ میں نے اپنے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا، ملک وحید کا ایسا کون سا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟ اس نے لمحے بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب میں تو ملک صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے دیور نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی اور پھر کہا، تھانے دار صاحب ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ معراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے ایک جیسی تھی۔ تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منتقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے۔ اس نے خاص طور پر چند غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب، آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو غنڈے کہا ہے
وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار، نمک خوار اور محافظ ہیں۔ میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا، ملک نوید نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا، حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، تھانے دار صاحب، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھر آ گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، پچھلی 2 راتوں میں، کل کی رات کو چھوڑ کر، میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ بہت الجھے ہوئے اور بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نوری، مجھے بتاؤ، ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا، یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گیند میری کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی، تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آ رہی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھگے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا ہی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خامد کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نوری سے پوچھا، ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اپنے کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہاں قلعے میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ مہر صاحب ہی سے ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ میرا جاتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولی، 2-3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں کبھی ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے تھے، کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم ہی سے ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی، مجھے تو صرف قلعے ہی کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا وہ گزشتہ روز کسی خاص کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی 5,000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ 5,000 روپے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ معزز سامعین، آپ کو میری اس حیرت پر حیران ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہ آج کے نہیں بلکہ آج سے لگ بھگ 55-60 سال پہلے کے 5,000 روپے کا ذکر ہے، جب 3 سے 4 روپے میں 1 من اعلیٰ درجے کی گندم مل جایا کرتی تھی اور سونے کا بھاؤ 60-70 روپے تولہ ہوا کرتا تھا۔
آپ اس رقم کو آج کل کے کم سے کم 10 لاکھ روپے تو سمجھ ہی لیں۔ نئی پوت کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے گندم اور سونے کے بھاؤ کا جو ذکر کیا ہے وہ علل ترتیب 40 کلو گرام اور 10 گرام ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ میں نے 5,000 کی رقم پر چونک کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا۔ نوری نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی تو میں نے کہا، یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملک وحید کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، نوری، یہ بات اور کس کس کو معلوم تھی؟ میرا خیال ہے کہ ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یہ بات میرے، ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی۔ اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک دھماکہ سا ہوا اور اس دھماکے کا سبب ماضی بعید کا ایک واقعہ تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا، کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ کیا ملک نوید اس رات سے واقف تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، میں نے تو اسے بالکل نہیں بتایا۔ اگر ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کر رکھا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا ہے؟ نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہر سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک صاحب نے رقم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ نوری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو اسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی، کیا آپ کو وہ رقم ملی؟ مقتول ملک وحید کے لباس میں سے ایسی موٹی رقم برآمد نہیں ہوئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ تلاشی میں نے تمہارے دیور کی موجودگی میں لی تھی۔ مقتول کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کی جو اشیاء اور 250 روپے ملے وہ میرے پاس محفوظ ہیں اور میں نے ان چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنائی ہے کہ اس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر 5,000 کی رقم ملک صاحب کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسی رقم کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ نوری نے قیاس انگیز لہجے میں کہا، کسی ظالم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تگڑی رقم لے کر آ رہے ہیں، اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز پھرا گئی، وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں۔ جی، وہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رقم ہی نہ ہو۔ مہر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رقم دی تھی یا نہیں۔ ایک بات اور۔ میں سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری خامند کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کوٹلہ میراث سے قلعہ فرمان علی صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں قلعے سے کوٹلہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم ملک وحید کے قتل کا وقت 10 بجے بھی فرض کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ 9 بجے قلعے سے نکلا ہوگا، اور 9 بجے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں، ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں تھی تو پھر کس ظالم نے ان پر ظلم کیوں کیا؟ میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے نوری، اس کی حالت کے پیش نظر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تم اس بارے میں سوچ کر اپنی پریشانی کو نہ بڑھاؤ، میں سب پتہ چلا لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی،
اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں دیر ہو گئی تو پھر وہ اگلی صبح یعنی کہ آج ہی واپس آئیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کے پاس رقم نہیں تھی، ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہ کرتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر رات ہی کو کیوں واپس آ گیا، اس کا جواب تو مہر سلیم کے سوا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا قلعہ فرمان علی جاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہ کہا اور گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوری، ایک بہت ہی ذاتی سا سوال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مضطرب استفسار کی جھلک بڑی نمایاں تھی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے پوچھا، نوری، اپنے دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں سن نہ رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے عقب میں قدموں کی مدھم آواز ابھری، جیسے کوئی افراتفری میں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹا ہو۔ حویلی کی بالائی منزل پر اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور نوری بیٹھک کے اندر موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف یہ کہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ وہ دروازے کی کسی جھری میں سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جبھی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ ملک نوید یا کوئی اور بندہ بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس نوری کے پاس آ گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، نوری، ادھر تو کوئی بھی نہیں، تم بے دھڑک ہو کر میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے سوال کو دہرانے کی فرمائش نہیں کی اور چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ کہیں نوید پر تو شک نہیں کر رہے؟ شک کی ہمیں گھٹی دی جاتی ہے نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس ٹریننگ کے دوران میں ہر پولیس والے کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہر شے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ کر تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی مبرہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی اور بچوں بیوی پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم بعض انتہائی نازک اور سنگین حالات میں اپنی ذات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو میں لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر کہا، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ تمہارے خاوند کا قتل بڑے پراسرار انداز میں ہوا ہے، اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر اس شخص پر شک کرنا ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ انہی افراد میں ملک نوید بھی شامل ہے اور تم بھی۔ میں؟ وہ بوکھلا گئی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، میں کیوں ملک صاحب کو قتل کروں گی؟ میں نے کہا ہے نا، تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ میں نے نوری کی کیفیت کے پیش نظر کہا، میں تمہیں یہ ملک نوید کو تمہارے خاوند کا قاتل نہیں ٹھہرا رہا، یہ تو شک کی تفصیل تھی۔ ہم اپنی تفتیش کے دوران میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اسی طرح ہم اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم یا ملک نوید اس معاملے میں ملوث نہیں تو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اوہ! اس نے ایک تسلی بھری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ملک نوید کے حوالے سے میرے سوال کا جواب بھی دے دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میرے خیال میں نوید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا جناب۔ ٹھیک ہے نوری، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا جواب مجھ تک پہنچ گیا۔
دراصل یہ سوال ایک خاص واقعے کی وجہ سے بھی میرے ذہن میں آیا تھا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کے حصول کی خاطر قتل کر کے ایک برساتی گڑھے میں پھینک دیا تھا اور بعد ازاں میں نے اصل قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بڑا بھائی بھی اپنے کسی دوست سے بھاری رقم لے کر گھر آ رہا تھا اور چھوٹے بھائی نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ البتہ اس شخص کا زخمی گھوڑا کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ تمہارے خامند کے ساتھ اس کے گھوڑے کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میں نے جس گھائل گھوڑے کا ذکر کیا ہے نا، اسی گھوڑے کی مدد سے میں نے قاتل کا سراغ لگایا تھا۔ ملتے جلتے حالات کے پیش نظر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ نوری نے ایک جھرجھریلی اور نفرت آمیز لہجے میں بولی، یہ دنیا کیسے کیسے ظالم لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ واقعات و حالت کی مشابہت کے سبب میں ملک نوید کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا اور نوری کی وضاحت کے باوجود بھی میرا شک رفع نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ملک نوید اور اس کی حرکات و سکنات کی خفیہ نگرانی کرواؤں گا، کیونکہ میرے احساس کے مطابق وہ شخص بند دروازے کے پیچھے چھپ کر میری اور نوری کی باتیں سنتے ہوئے بھی پایا گیا تھا۔ وہ میرے احساس کا دھوکہ نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ ملک نوید دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے نور جہاں عرف نوری سے پوچھا، نوری، کیا تمہارا میکا ادھر کوٹلہ معراج ہی میں ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں چک چانن کی رہنے والی ہوں۔ چک چانن کوٹلہ معراج سے کم و بیش 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ چانن کے معنی ہیں چاندنی۔ میں نے نوری سے پوچھا، یہاں حویلی میں تمہارے ملک نوید اور چند ملازموں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا اس اندھوناک واقعے کی اطلاع چک چانن والوں کو دے دی گئی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا، ملک نوید نے ایک بندے کو ادھر چک چانن بھیجا ہے، دوپہر کے بعد ان لوگوں کے آنے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر تسلی بھرے انداز میں نوری سے کہا، تم اپنے حوصلے کو گرنے نہیں دو اور اس واقعے کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات پتہ چلے فوراً مجھے بتانا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہارے خامند کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولی، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو اسپتال بھجوا دیا ہے، میں نے تجہیز و تکفین کا بندوبست۔ فکر نہ کرو نوری، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی وقت اسپتال سے واپس آ جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں اطلاع بھجواؤں گا اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کیا یہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا تمہیں ملک وحید کے پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض ہے؟ نہ نہیں، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ خواہ لاش کی چیٹ پھاڑ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیٹ پھاڑ خواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور یہ مقصد ہی کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھا دیتا ہے، لہٰذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کسی مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ لاش کا احترام اپنی جگہ، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خاطر اس نوعیت کا اقدام اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہیں بولی، اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں بالائی منزل والی بیٹھک سے باہر نکل آیا، باہر قدم رکھتے ہی ملک نوید سے سامنا ہو گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے ملک نوید، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ دروازے کے آس پاس موجود تھا، اس کی تشویش مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اس حرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں۔ میں اس کی معیت میں دوبارہ حویلی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ جب میں نے رخصت کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، بھابھی صاحبہ سے کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی ایک بات ہوئی ہو تو بتاؤں، میں نے کول مول جواب دیا۔ بھائی ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں اور سب سے خاص بات نوری نے تمہارے متعلق بتائی ہے۔
آخری جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بچھو نکل آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور قدرے مضبوط لہجے میں پوچھا، کیا کہا ہے بھابھی صاحبہ نے؟ نوری کا خیال ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا، تم تو خواہ ہی ڈر گئے تھے، حالانکہ تمہاری بھابھی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ جناب، اس نے جزبز کرتے ہوئے کہا، صورتحال ایسی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر چونکنا پڑتا ہے، پھر آپ کا انداز بھی تو ڈرانے والا تھا۔ پولیس والوں کا انداز تو ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے کہہ دیا، جب ہی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے ہو۔ بہرحال پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں چلتا ہوں ملک نوید، مجھے چودھری سراج کو چیک کرنا ہے اور ادھر قلعہ فرمان علی میں مہر سلیم سے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں اسے آگاہ کروں گا، اور تم بھی۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر کہا، تمہارے علم میں بھی کوئی بات آئے تو تم فوراً مجھے بتانا، تاکہ تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ ملک نوید نے مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلا لیا۔ اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر مامور کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ہی ذہین، چاق و چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا۔ میں نے ضروری ہدایات اور نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے باہر رہتے ہوئے ملک نوید اور اس کے معاملات پر نگاہ رکھنا تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ یہ کام کر گزرے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چودھری سراج اسی گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کسی بھی وقت کی جا سکتی تھی۔ مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ کوٹلہ معراج کے جس تھانے کا میں انچارج تھا، وہاں عملے کی شدید کمی تھی۔ میرے علاوہ حوالدار خوشبخت اور چند سپاہی تھے۔ بس انہی لوگوں سے کام چلایا جا رہا تھا اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی، اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص الخاص دشمنی کار فرما تھی۔ قاتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر یہ محض رہزنی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کو رقم لوٹنے کے بعد 9-11 ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر پہچان لیے جانے کا امکان نظر آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ ملک وحید کو ختم کر دیتے۔ اس کے کتھئی گھوڑے کو ایسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی منطق یا تک نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بے زبان جانور کو اس کے مالک کے ساتھ بہیمانہ انداز میں قتل کرنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ غصہ و نفرت پالے بیٹھا تھا، اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں یا جائے وقوع کے جائزے سے 5,000 کی رقم نہیں مل سکی تھی۔ چنانچہ رقم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات مہر سلیم سے وہ رقم لے کر آیا تھا تو پھر اس واردات کا ذمہ دار وہ رقم لے اڑا تھا۔
اس بات کی تصدیق صرف مہر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ مقتول ایک تگڑی رقم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے روانہ ہوا تھا یا رقم کے بغیر۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور تھی۔ ملک وحید کی کٹی پٹی لاش جس کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلہ معراج کی حدود میں تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ رہزن اور ڈاکو عموماً ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کی مذموم سرگرمیوں کے مراکز بھی ایسی ہی جگہیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلہ معراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہونا چاہیے تھی، جبکہ کوٹلہ معراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا عمومی کارنامہ نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی پراسرار قصہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن رہزنی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قلعہ فرمان میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر تقریباً پونے گھنٹے کے سفر کے بعد 2 بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ مہر سلیم قلعہ فرمان علی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ وہاں کا ایک معروف اور سب سے زیادہ طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں کے چودھری ایسی تھی۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر اس نے فوراً ہمیں اپنی دولت خانہ کی سجی سجائی بیٹھک میں بلا لیا۔ ہم ایک ملازم صورت شخص کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مہر سلیم بنفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا۔ مہر سلیم کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک قداور شخص تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے 1 درجہ اوپر تن و توش کا مالک تھا۔ سر کے بال چھوٹے اور مونچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ پروقار اور پراثر شخصیت کا مالک تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے خاص دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر آپ 10 منٹ بعد یہاں پہنچتے تو شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ میں تو بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ تھا مہر صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلہ معراج جانا تھا۔ کیوں؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا؟ مہر صاحب، آپ کوٹلہ معراج کس سلسلے میں جانا چاہتے تھے؟ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ ملک وحید کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ آپ بالکل غلطی نہیں کر رہے مہر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلہ معراج میں پیش آنے والے واقعے کی آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، کوئی 2 گھنٹہ پہلے کوٹلہ معراج سے ایک بندہ یہاں پہنچا ہے، اسی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ اندھوناک واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور کیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، مہر صاحب، میں نے اب تک جو پوچھ گچھ کی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ذات بڑی اہم دکھائی دے رہی ہے۔ میں اسی لیے چند سوالات کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بتائیں، یہیں بیٹھ کر بات کی جائے یا واپسی کے راستے میں؟ ہم اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہیں بیٹھ کر بات کر لیں۔ ویسے بھی آپ ملک وحید کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر مختصر سی تمہید کے بعد اس سے پوچھا، مقتول وحید کل کتنے بجے آپ کے پاس سے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے، اور وہ جس کام سے یہاں آیا تھا وہ تو ہو گیا تھا نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کام؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں نے کہا، مقتول کی بیوی نوری نے مجھے بتا دیا ہے کہ مقتول ملک وحید آپ سے ایک بھاری رقم لینے آیا تھا۔ اس نے رقم کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ جی ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولا، وحید کو میں نے 5,000 روپے دے دیے تھے۔ مہر صاحب، آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، اور وحید بھی سمجھدار شخص تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بھی آپ نے اسے اتنی بھاری رقم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرنے دیا؟ میں اس بات کے حق میں نہیں تھا، اس نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن وحید نے بات ہی ایسی کی کہ میں اسے روک نہیں سکا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس نے ایسی کون سی بات کر دی تھی؟
اس سے پہلے کہ مہر سلیم میرے سوال کا جواب دیتا، وہ ملازم بیٹھک میں داخل ہوا جس کی رہنمائی میں ہم دونوں اس گھر کے اندر پہنچے تھے۔ مذکورہ ملازم نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑ رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ ٹرے ہماری خاطر مدارات کے لیے تھی اور اس کے لیے یقیناً مہر سلیم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے ملازم کو حکم دے دیا تھا۔ مذکورہ ملازم نے وہ ٹرے ہمارے سامنے ایک میز پر سجا دی، پھر مہر سلیم کے اشارے پر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ میزبان نے ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا تو پتہ چلا کہ ہماری تواضع کے لیے آم اور کچی لسی پیش کی گئی تھی۔ میں نے مہر سلیم کے ہاتھوں کو مصروف دیکھتے ہوئے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مہر صاحب؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دوپہر کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے۔ یہ کھانا نہیں ہے ملک صاحب، بس تھوڑا سا شغل میلہ ہے، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ پہلی مرتبہ میرے قریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ رخصت ہو جائیں؟ اس کے بے حد اصرار پر ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آئے۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، مہر صاحب، آپ مقتول وحید کے حوالے سے مجھے کوئی اہم بات بتانے والے تھے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میری تو کوشش یہی تھی جناب کہ شام سے پہلے ملک وحید کو کوٹلہ معراج روانہ کر دوں، لیکن رقم کا بندوبست کرنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے وحید سے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رک جائے اور اگلی صبح یعنی کہ آج گھر چلا جائے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ نوری نے آج ہی واپس آنے کو کہا ہے۔ وحید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ کرتا تھا۔ جس سے انسان کو محبت ہو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ میں نے اکثر معاملات میں دیکھا تھا کہ وحید نوری کی طرفداری کرتا تھا، لہٰذا جب اس نے نوری کے حوالے سے رات ہی کو واپس جانے کی ضد کی تو میں رکنے کے لیے اصرار نہ کر سکا اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے اسے روانہ کر دیا۔ مہر سلیم کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ نوری کی فرمائش پر وحید رات کے اندھیرے میں واپسی کا سفر کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ نوری نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وحید جاتے وقت اس سے کہہ کر گیا تھا کہ یا تو وہ اندھیرا چھانے سے پہلے گھر آ جائے گا اور یا پھر اگلی صبح ہی واپس آئے گا۔ ان حقائق کو حالات و واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو مقتول وحید اور اس کی بیوہ نوری میں سے کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مطلب یہ کہ یا تو مقتول نے مہر سلیم سے نوری کی فرمائش کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا اور یا پھر نوری نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہی تو اب سوال و جواب کے دائرے میں سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ البتہ میں واپس کوٹلہ معراج پہنچ کر اس سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کر سکتا تھا۔ ملک صاحب، ہاتھ بھی چلاتے جائیں، آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو گئے ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہر سلیم نے بآواز سے بلند کہا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مہر صاحب، ملک وحید آپ کا بڑا گہرا دوست تھا۔ وہ گزشتہ رات ہی کو اگر واپسی کے لیے بضد تھا تو کم از کم حفاظت کے خیال سے آپ اس کے ساتھ اپنے کسی بندے ہی کو بھیج دیتے۔ میں نے ایسا کرنے کی پیشکش کی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن ملک وحید نے میری تجویز بلکہ میری پیشکش سے اتفاق نہیں کیا۔ کاش وہ میری بات مان لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک دوست کو دوست کی المناک موت پر اسی طرح دکھی اور رنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، مہر صاحب، میری آپ سے پہلے نوری اور ملک نوید سے بھی خاصی تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے۔ نوری نے مقتول کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ آپ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وحید نے اس سے کہا تھا یا تو وہ دن کی روشنی میں واپس آ جائے گا اور یا پھر رات کو قلعہ فرمان علی ہی میں ٹھہر جائے گا۔ ممکن ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، نوری اپنی ضد اور فرمائش والی بات آپ سے چھپانا چاہتی ہو، اس لیے اس نے ملک وحید ہی کے حوالے سے سب کچھ بتایا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے مہر سلیم کی تسلی کی خاطر یہ جملہ کہہ تو دیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں بھی مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے موقع مناسب دیکھتے ہی اس سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کرنا تھا۔ فی الحال تو مہر سلیم کا انٹرویو ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس سے پوچھا، مہر صاحب،
یہ راز یہاں قلعہ فرمان علی میں اور کس کس کو معلوم تھا کہ مقتول اپنے ساتھ 5,000 روپے کی رقم لے کر کوٹلہ میرات جا رہا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مقصد سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سمجھ رہے ہیں تو پھر وضاحت بھی کر دیں، میں نے کہا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، قلعہ فرمان علی میں یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ ملک وحید مجھ سے کوئی بھاری رقم لے کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے گھر والوں یا گاؤں کے کسی اور بندے کو متعلق خبر نہیں، لہٰذا وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، لہٰذا اس امر کے امکانات کو یکسر نظر انداز کرنا ہوگا کہ یہاں سے کوئی بندہ ملک وحید کے تعاقب میں گیا ہو اور اس نے رقم کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیا ہو۔ ویسے بھی وہ ایک مرتبہ پھر تھما اور لمحے بھر کے توقف کے بعد بولا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو متعاقب شخص کو کوٹلہ میرات کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالنا چاہیے تھا، جبکہ میری معلومات کے مطابق اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ ملک وحید کی لاش جس کھیت سے ملی ہے وہ گاؤں کے بہت ہی قریب ہے۔ میرے خیال میں تو ملک وحید کو محض رقم کے حصول کے لیے قتل نہیں کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ وہ تگڑی رقم بونس کے طور پر قاتل کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ میں آپ کے خیال سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مہر صاحب۔ جی؟ وہ الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میرا اب تک کا تجزیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ملک وحید کا قتل کسی راہزن یا لٹیرے کا کارنامہ نہیں، کیونکہ اس مزاج کے ڈاکو اور لٹیرے جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ملک مقتول کے کتھئی گھوڑے کو جس بے دردی سے گھائل کر کے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حملہ آور ملک وحید اور اس کی ہر شے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایسا شک کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے مہر صاحب؟ میں؟ وہ انگلی سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب، بتائیں میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے بتایا، مہر صاحب، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ مقتول کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو ضرور بتاتا تھا، لہٰذا یہ بات آپ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقتول کے مخالفین میں ایسا کوئی شخص کون ہو سکتا ہے جو اس خونی واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے تعاون، مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں جلد از جلد مقتول وحید کے قاتل یا قاتلوں کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا سکوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑے محتاط لہجے میں بولا، آپ نے اس سلسلے میں اور خاص طور پر اس زاویے سے نوری یا نوید سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے کوئی واضح اشارہ تو نہیں دیا، لیکن وہ اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ چودھری سراج کے سوا مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ زمین کی خرید و فروخت کے حوالے سے شاید ان دونوں کے بیچ کوئی تنازع چل رہا تھا۔ میں اس تنازع کی حقیقت سے واقف ہوں ملک صاحب، مہر سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مقتول اکثر و بیشتر مجھے اس کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ چودھری سراج اور اس کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بدمزگی کا قصہ بھی کل وحید نے مجھے سنایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملک وحید کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے کے حوالے سے چودھری سراج کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے ملک صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولا۔ چودھری سراج ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے، اس سے کسی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک وحید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ زمین کی خرید و فروخت بھلا کوئی زبردستی کا سودا ہے؟ کل مجھے وحید نے بتایا تھا کہ چودھری سراج نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے چودھری کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو خطرناک نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مہر سلیم کی وضاحت کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں مہر سلیم سے مزید چند باتیں ہوئیں، پھر میں اور کانسٹیبل یعقوب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس تھانے آ گئے۔
मेहर सलीम ने शुरू में हमारे साथ ही कोटला मेरठ जाने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन फिर उसने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। उसने मुझसे ये कहा था, मलिक साहब आप जाएं, मैं बाद में उधर चक्कर लगा लूँगा। वैसे आपकी ज़बानी बहुत सारी मालूमात हासिल हो गई हैं। मलिक वहीद की लाश कल ही अस्पताल से वापस आएगी। हो सकता है मैं भी कल ही वहाँ जाऊँ। आप जब भी आएँ। मैंने वक्त रुखसत उससे कहा, मुझसे मुलाकात के लिए थाने का एक चक्कर ज़रूर लगाएं। उसने तायदी अंदाज में सर हिला दिया था। अगली सुबह मैं नाश्ते से फारिग हुआ और अपने क्वार्टर से निकल आया। मेरी मंजिल थाने वाला कमरा नहीं बल्कि चौधरी सिराज की हवेली थी और इस वक्त मैं सादा लिबास में था। मैंने यही सोचा था कि थानेदारी का वक्त शुरू होने से पहले ही मैं कोटला मेरठ के चौधरी से मुलाकात कर लूँ, ताकि केस का सबसे अहम मुश्तबा पहलू मेरी निगाह में पूरी तरह उजागर हो जाए। जब चौधरी सिराज को मेरी आमद की इतला दी गई तो उसने फौरन मुझे अपने पास बुला लिया। चौधरी का एक खास मुलाजिम मुझे इस कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। मुझे ये समझने में ज़रा दिक्कत महसूस ना हुई कि चौधरी मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ही नाश्ते से इंसाफ कर रहा था। नाश्ते के बर्तन वगैरह अभी तक कमरे में मौजूद थे। चौधरी सिराज की उम्र 70 से ज़्यादा थी और उसकी सेहत भी तसल्ली बख्श नहीं थी। रस्मी अलग सलग के बाद वो दोस्ताना अंदाज में बोला, मलिक साहब आपकी आमद से मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं अभी नाश्ते से फारिग हुआ हूँ। आपकी खातिर तवाज़ो का मैं बंदोबस्त करता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं चौधरी साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं बड़ा तगड़ा नाश्ता करके निकला हूँ, बस थोड़ी देर आपके पास बैठूंगा, फिर थाने चला जाऊंगा, इसलिए आप किसी किस्म का तकल्लुफ़ ना करें। नाश्ता आपने कर लिया तो चलो कोई बात नहीं, वो सादा से लहजे में बोला, लेकिन चाय या लस्सी तो पी जा सकती है ना। मैं तो कल ही आपकी आमद की तवक्को कर रहा था। अगर मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं खुद आपसे मिलने थाने चला आता। मैंने चाय के हक में वोट देने के बाद कहा, आप मेरे पास आएँ या मैं आपके पास आऊँ, एक ही बात है चौधरी साहब। मैं कल किला फरमान अली चला गया था, वापसी में देर हो गई, इसलिए रात गए आपको ज़हमत देना मुनासिब ना समझा। उसने पुरसोच अंदाज में गर्दन को 2-3 हल्के फुल्के झटके दिए, फिर गंभीर आवाज़ में गोया हुआ, मलिक वहीद का पुरअसरार कत्ल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है मलिक साहब। क्या आपने कातिल के सिलसिले में कोई मुफीद तहकीक की है? कातिल जो कोई भी है वो इंतहाई शकीउल कल्ब और सफ़ाक शख्स है चौधरी साहब, मैंने चौधरी सिराज की आंखों में देखते हुए कहा। मलिक वहीद से तो इसकी जो भी दुश्मनी रही होगी, मगर इसने वहीद के कत्थई घोड़े को जिस तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतारा है, इसे इसकी सफ़ाकी और दरिंदगी को समझा जा सकता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मलिक साहब, चौधरी सिराज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं अपनी बीमारी के बायस बकुआ पर तो नहीं जा सकता था, अलबत्ता मेरे आदमियों ने मुझे वहाँ की तफसीलात से आगाह कर दिया है। सच माने तो कल ही से मेरा दिल बुझा हुआ है। मुझे मलिक वहीद की अलमनाक मौत का बड़ा दुख हुआ है। अगर चौधरी सिराज इन लम्हात में अदाकारी कर रहा था तो इस अदाकारी को इंतहाई लाजवाब कहना पड़ेगा, क्योंकि इसके जिस्म जान से मलिक वहीद के लिए हमदर्दी, अफसोस और गहरा रंज जाहिर हो रहा था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी साहब मैंने जाए बकुआ का बड़ी अच्छी तरह मुआयना किया है। मकतूल की बीवी, छोटे भाई मलिक नवेद समीत और भी बहुत सारे लोगों के बयानात कलमबंद किए हैं। हत्ता कि जब मुझे पता चला कि मकतूल किला फरमान अली अपनी किसी दोस्त से मिलने गया था तो मैंने वहां जाकर मेहर सलीम से भी मुलाकात की है, मगर कातिल के सुराग के हवाले से अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा। अब आपके पास आया हूँ ताकि इस सिलसिले में आपकी मदद ली जा सके। मेहर सलीम के जिक्र पर चौधरी सिराज ने पूरा समूह बनाया। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि वो मेहर सलीम को सख्त नापसंद करता था। उसने मायनखेज़ अंदाज में मुझसे पूछा, मेहर सलीम वहीद के कत्ल के सिलसिले में क्या कहता है? वो भी कातिल की निशानदही या इसके हवाले से कोई कयास आराई करने से कासिर है? मैंने जवाब दिया। उसने एक अहम बात ये बताई है कि मलिक वहीद को इस रोज़ उसने 5,000 रुपये भी दिए थे, लेकिन मकतूल की जामा तलाशी के दौरान में मुझे कोई रकम नहीं मिली। चौधरी ने मायनाखेज़ अंदाज में हुंकारा भरा। तो इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। कैसा अंदाज़ा चौधरी साहब?
میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میرے اس سوال کے جواب میں چودھری نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں مجھے بہت کچھ سمجھنے کی آسانی ہو گئی، خاص طور پر مقتول اور چودھری سراج کے مابین کشمکش بڑی واضح ہو گئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ میرے اور مقتول وحید کے درمیان 2-4 بار خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے، بلکہ چند روز پہلے تو اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعات میرے علم میں آ چکے ہیں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس تنازع کا سبب مقتول کی 80 ایکڑ اراضی رہی ہے۔ آخری جملہ میں نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ میرے زاویے کو نظر انداز نہ کر سکا اور پورا سا منہ بناتے ہوئے بولا، سبب اگرچہ مقتول کی اراضی ہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ کی بات سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ اس فتنے کے پیچھے سراسر مہر سلیم کا ذہن کام کر رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ میں نے کس امر کی تصدیق کی ہے؟ یہی کہ مقتول مہر سلیم سے 5,000 روپے لے کر آیا تھا، لیکن میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ ان 5,000 روپوں کا آپ لوگوں کے زمینی تنازع سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ٹھہریں، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا تو میں گہری دلچسپی اور توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی اراضی لگ بھگ 80 ایکڑ ہے، لیکن اس زمین کے 20 ایکڑ ایسے ہیں جو ایک طرف سے میری زمین کے ساتھ اور دوسری جانب سے مہر سلیم کی اراضی سے لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرے مہر سلیم کے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات تو کیا، محض اچھے تعلقات بھی نہیں رہے۔ ان حالات کی روشنی میں آپ مقتول کے مذکورہ 20 ایکڑ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک گہری سانس لے کر تنفس کو درست کیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول وحید اپنی زمین کا وہ حصہ، یعنی کہ وہ 20 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے ہاتھوں فروخت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو زمین کے ساتھ زمین لگ جانے سے میرے اور مہر سلیم کے درمیان ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو جاتا، لہٰذا اسی روز سے میں نے مقتول کو زمین فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ نہ صرف فتنہ پرور 20 ایکڑ بلکہ میں ملک وحید کی ساری زمین پورے 80 ایکڑ خریدنے کو تیار تھا، اور وہ بھی اس کے منہ مانگے داموں پر، لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے زمین مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اور وہ 5,000 روپے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ چودھری کی بات سے جہاں مختلف امور کی وضاحت ہوئی، وہیں یہ سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس نے 5,000 کی رقم کو بڑی آسانی سے زمین کی فروخت کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ اگر مقتول اور مہر سلیم کے درمیان واقعی زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوا تھا تو مہر سلیم مجھے اس بارے میں ضرور بتاتا، یا نوری اور نوید کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات نکل کر سامنے آتی۔ ان تینوں نے فرداً فرداً یہ تو کہا تھا کہ چودھری سراج زبردستی مقتول سے زمین خریدنا چاہتا ہے، اور ان کا ایک مشترکہ خیال یہ بھی سامنے آیا تھا کہ ملک وحید کے قتل میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی جیسا کہ چودھری بتا رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب، میری معلومات کے مطابق مہر سلیم اور مقتول کے درمیان ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، اور نہ ہی 5,000 روپے والی رقم کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوتا تو مہر سلیم مجھے ضرور بتاتا۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کہوں گا ملک صاحب، اور وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، بڑا ہی گہرا اور کمینہ آدمی ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہ بتاتا، اور ملک وحید کے قتل کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ بولتے بولتے پراسرار انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو کس بات کا شک ہے؟ جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ اس نے سوچا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو وحید کے قتل میں مہر سلیم کا ہاتھ ہے۔ وہ اوپر سے وحید کا دوست بنا ہوا تھا اور اسے میرے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے موقع دیکھتے ہی اس شاطر شخص نے وحید کو لڑکا دیا ہو۔
اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مہر سلیم نے واقعی وحید کو 5,000 روپے دیے تھے؟ فی الحال تو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ میں مہر سلیم کی زبان پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بات صرف مہر سلیم مقتول اور اس کی بیوہ کے درمیان تھی۔ ویسے چودھری صاحب، میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مہر سلیم نے ہی ملک وحید کو لڑکایا ہوگا۔ وحید کی جان لینے سے بھلا اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تھا نثار صاحب، وہ بڑے معنی خیز لہجے میں بولا۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ بات سننے کو ملے کہ ملک وحید نے قتل ہونے سے قبل اپنی ساری اراضی مہر سلیم کے ہاتھوں فروخت کر دی تھی۔ وہ اس سلسلے میں دستاویزی ثبوت بھی منظر عام پر لا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے نا، اب مہر سلیم کو نہیں جانتے، وہ بڑا چیتا چال باز قسم کا شخص ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا، آنے والا وقت ہی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا سکتا ہے۔ ویسے مہر سلیم کے خیالات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ مطلب یہ چودھری صاحب کہ، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مہر سلیم کا خیال یہ ہے کہ ملک وحید کی موت میں آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وحید کی لاش موضع کوٹلہ میراج کی حدود میں نہ پڑی ملتی، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اتنے بے وقوفی کے کھیل نہیں کھیلتا جناب عالی، اور پھر ملک وحید سے میری ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچتی، سمجھے نا؟ میں اس کی زمین جس مقصد کی خاطر خریدنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ میری دعا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، آپ جلد سے جلد ملک وحید کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے جو بھی تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ اس پیشکش کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد میں چودھری کی حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب تک کی تحقیق اور تفتیش میں مہر نے چودھری پر اور چودھری نے مہر پر ملبہ گرانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے چودھری سراج کا یہ پوائنٹ خاصا جاندار تھا کہ اگر ملک وحید کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو مقتول کی لاش اس کے گاؤں کی حدود سے باہر پڑی ملتی۔ دوسری جانب مہر سلیم کو شکوک و شبہات کے حوالے سے چودھری سراج پر اس لیے سبقت حاصل تھی کہ ملک نوید اور نوری بھی اس کے ہم خیال تھے۔ بہرحال میری تفتیش کا دائرہ محدود نہیں تھا۔ مہر اور چودھری کے علاوہ ملک بھی میری نگاہ میں تھا، یعنی ملک نوید۔ میں تھانے پہنچا اور پھر اپنے کوارٹر میں جا کر اپنا یونیفارم پہنا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا، وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر میں تھانے داری کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار خوشبخت میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا اور تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے خوشبخت، تم اتنے الجھے ہوئے اور حواس باختہ کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کیا کتھئی گھوڑے کی زخم لاش رات کو خواب میں آ کر تمہیں ڈراتی رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ میں دراصل آپ سے ایک بات کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں، وہ بڑے رسان سے بولا۔ پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ سے کیسے نکل گئی تھی۔ میں نے، اللہ کے بندے، بجھارتے ہی ڈالتے رہو گے یا وہ بات بھی بتاؤ گے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خوشبخت آخر اس تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا، پھر اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جناب۔ میں نے دیکھا، وہ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں دل کی شکل کا ایک تعویذ بھی موجود تھا۔ آپ اسے سونے کا لاکٹ سمجھ لیں۔ میں نے عین والے مذکورہ لاکٹ کو ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا اور سوالیہ نظروں سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، یہ لاکٹ کل مجھے جائے وقوع سے ملا تھا جب آپ مشی نامہ تیار کر رہے تھے اور میں گھوم پھر کر اس مقام کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اس لاکٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن آپ کو بتانا بھول گیا، موقع واردات کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر آپ نے مجھے مقتول کی لاش کے ساتھ اسپتال بھیج دیا۔ اس افراتفری میں یہ لاکٹ بالکل میرے ذہن ہی سے نکل گیا اور جیب میں پڑا یہ میرے گھر پہنچ گیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر کہا، آج صبح جب میں وردی پہن رہا تھا تو جیب میں ہاتھ گیا اور یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں سیدھا تھانے پہنچا تاکہ آپ کو اس بارے میں بتا سکوں، لیکن آپ یہاں موجود نہیں تھے۔
अब आए ہیں تو آپ سے مل رہا ہوں۔ یہ لاکٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ حوالدار کی وضاحت ختم ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، این یعنی نون سے کس کا نام ہے؟ نوید۔ حوالدار نے بے ساختہ کہا، ملک نوید۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے شروعاتی صفحات میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس میں بھی ایک طلائی زنجیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب میں نے زخمی گھوڑے کی رہنمائی میں مقتول کی لاش ایک برساتی کھڑے میں سے برآمد کی تھی، طلائی زنجیر نے مجھے قاتل تک پہنچا دیا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ ملک نوید بھی مقتول ملک وحید کا چھوٹا بھائی تھا۔ حوالدار نے جب عین کی مناسبت سے اس کا نام لیا تو ماضی کا وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ اگر یہ لاکٹ ملک نوید ہی کا تھا تو پھر صورتحال بڑی سنسنی خیز ہو جاتی تھی۔ جائے وقوع سے اس لاکٹ کا ملنا ملک نوید کی ذات کو مشکوک بناتا تھا، اور اس کا شمار تو میں پہلے ہی مشکوک افراد میں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کانسٹیبل یعقوب کے ہمراہ ملک نوید کی حویلی پہنچ گیا۔ اس نے سوگوارانہ انداز میں میرا استقبال کیا اور پوچھا، ملک صاحب کی لاش کب تک اسپتال سے واپس آئے گی؟ ہمیں ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں نے یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نوید، تمہارے بھائی کی لاش آج کسی بھی وقت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، تمہیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، جناب، ملک صاحب کے قاتل کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ایک سراغ ملا تو ہے۔ کیا؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ لاکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، ہمیں جائے وقوع سے یہ لاکٹ ملا ہے، کیا تم اس کی شناخت کر سکتے ہو؟ جناب، میں اس لاکٹ کو تو آنکھیں بند کر کے بھی شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچ گیا؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارے جذباتی رد عمل سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ لاکٹ تمہارا ہی ہے، این نوید۔ آپ کا اندازہ تو 100% درست ہے تھانے دار صاحب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جائے وقوع پر پہنچ کیسے گیا؟ یہ تمہاری ملکیت ہے تو اس کے بارے میں پتہ تمہیں ہی ہونا چاہیے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم اسے اپنے گلے میں پہنے رہتے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے یہ میرے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں اس کے کھو جانے پر خاصا پریشان رہا تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا اور کہا، یہ لاکٹ ہمیشہ تمہارے گلے میں موجود رہتا تھا، اور اس کی ٹوٹی ہوئی زنجیر بتاتی ہے کہ کسی افراتفری کے نتیجے میں یہ تمہارے گلے سے نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ مجھے یہ لاکٹ جائے وقوع سے ملا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں نے ابھی جس افراتفری کا حوالہ دیا ہے وہ جائے وقوع پر ہی ہوئی تھی، ہے نا؟ میری مسلسل گھورتی ہوئی آنکھوں کی وہ تاب نہ لا سکا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب، میں پہلے ہی ملک صاحب کی ناگہانی موت پر پریشان ہوں، الٹا آپ خواہ مجھ پر ہی شک کر رہے ہیں۔ میں خواہ کچھ نہیں کرتا ہوں ملک نوید، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، یہ لاکٹ تمہارا ہے اور اس مقام پر پڑا ملا ہے جہاں تمہارے بھائی کو بڑی بے ترتیبی سے قتل کیا گیا ہے، میں اسی لیے تم سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں، سمجھے؟ اور جناب، روحان سی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ لاکٹ چند روز پہلے گم ہو گیا تھا، یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچا مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو تمہاری بات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں ملک نوید، لیکن لگتا ہے کہ میری بات تمہارے پلے نہیں پڑ رہی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال تمہارے بھائی کے قتل کی تفتیش ابھی جاری ہے، مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ تمہیں میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا تم گاؤں سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ گاؤں کیا جناب، آپ کہیں تو میں حویلی سے باہر قدم نہیں نکالوں گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن خدا کے لیے آپ مجھ پر ایسا گھناؤنا شک نہ کریں۔ ملک نوید، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس کا کام شک کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو سب لوگ ہمیں شریف شہری ہی نظر آئیں، بلکہ چوروں اور بدماشوں نے تو کچھ زیادہ ہی شرافت اوڑھ رکھی ہے، اور اسی لبادے کی آڑ میں وہ لوگ سنگین نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمیں مجرموں کا کھوج لگانے کے لیے شک تو کرنا ہی پڑتا ہے۔
بہرحال اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسے معمول کی کارروائی ہی سمجھو۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا، اور مجھے اس جملے کے واضح اثرات بھی مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے مزید ہدایات دینے کے بعد میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل اشتیاق کو ملک نوید کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی چاروں جانب نظر دوڑا کر اشتیاق کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اشتیاق کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا تھا، اور میں نے سوچا تھا وہ جیسے ہی ملے گا میں اس کے کان ضرور کھینچوں گا۔ ہم تھانے پہنچے تو اشتیاق وہاں موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کی حرکت پر خاصا برہم تھا، لیکن جب اس نے اپنے غیاب کی سنسنی خیز تفصیلات بیان کی تو میری ساری خفگی اور برہمی دھل گئی۔ اشتیاق کے مطابق وہ میری ہدایات پر ملک نوید اور اس کی حویلی کی نگرانی کر رہا تھا۔ آج الصبح اس نے ایک بندے کو مشکوک حالت میں حویلی کے پچھواڑے منڈاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک محفوظ آڑ میں کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ حویلی کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا، اور وہ شخص اسی دروازے کے قریب ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ دروازہ کھلا اور وہاں مقتول کی بیوہ نوری کی شکل دکھائی دی۔ اشتیاق کو حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ تو ملک نوید کے نمودار ہونے کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے نوید کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اشتیاق آڑ میں رہتے ہوئے اس مشکوک بندے اور نوری کو دیکھتا رہا۔ ان دونوں کی ملاقات لمحاتی ثابت ہوئی۔ نوری نے چمڑے کا ایک بیگ اس بندے کو تھمایا اور حویلی کے اندر غائب ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا اور وہ بندہ چمڑے کا بیگ لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اشتیاق کے رگوں پے میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پہلے اس کے دماغ میں آیا کہ وہ فوراً اس واقعے کی مجھے اطلاع دے، لیکن پھر اس کی سوچ بدل گئی۔ اس کے اندر سے آواز اٹھی کہ اگر وہ تھانے چلا گیا تو یہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تھانے دار صاحب کو بعد میں بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے، پہلے اس پراسرار بندے کا تعاقب کر کے یہ پتہ چلا لینا چاہیے کہ وہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور بیگ لے کر کہاں جا رہا ہے۔ قصہ مختصر، اشتیاق بڑے محتاط انداز میں مذکورہ بندے کا تعاقب کرتے ہوئے قلعہ فرمان علی پہنچ گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ بندہ سیدھا وہاں کے چودھری کی حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اشتیاق تھوڑی دیر حویلی کے باہر رک کر اس بندے کا انتظار کرتا رہا۔ جب مذکورہ بندہ حویلی سے باہر نہیں نکلا تو اشتیاق واپس آ گیا، اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا یہ رودات سنا رہا تھا۔ چمڑے کے بیگ کا ذکر سن کر چودھری سراج کے الفاظ میری سماعت میں گونجنے لگے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ آگے آ کے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ عین ممکن ہے چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلے کہ ملک وحید اپنی موت سے قبل 80 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے۔ کسی بندے کا پراسرار انداز میں چمڑے کا بیگ لے کر کوٹلہ معراج سے قلعہ فرمان علی پہنچنا یہ ثابت کرتا تھا کہ اس بیگ کے اندر کوئی بہت ہی اہم شے تھی، جو نوری نے انتہائی رازداری کے ساتھ مہر سلیم کے لیے بھجوائی تھی، اور یہ اہم شے کوئی قیمتی دستاویزات بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اشتیاق کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ منیر اور اشتیاق کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے حویلی کی نگرانی کرنا تھی، اور میں نے ان دونوں کو اس بات کا مکمل اختیار بھی دے دیا کہ اگر نوری یا نوید میں سے کوئی حویلی سے نکل کر کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے گرفتار کر کے فوراً تھانے پہنچایا جائے۔ اس بندوبست کے بعد میں فوری طور پر قلعہ فرمان علی روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ حوالدار خوشبخت کو بھی لے لیا تھا۔ وہاں کسی بھی قسم کے حالات پیش آ سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ مجھے مہر سلیم کی حویلی کی تلاشی بھی لینا پڑ جاتی۔ پہلی مرتبہ جب میں قلعہ فرمان علی آیا تھا تو مہر سلیم کا رویہ بڑا ہی دوستانہ اور مخلصانہ تھا، لیکن اب جو میرے تیور اور عزائم دیکھے تو وہ خطے سے اکھڑ گیا۔ ان لمحات میں وہ مجھے ویسا ہی مہر سلیم نظر آ رہا تھا جیسا نقشہ چودھری سراج نے اس کا کھینچا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں دوبارہ وہاں کس مقصد سے آیا ہوں تو اس کا انداز ہی بدل گیا۔ بڑی برہمی سے بولا، ملک صاحب، میں وحید کا سچا دوست تھا، اور آپ مجھ پر ہی اس کے قتل کا شک کر رہے ہیں؟
لگتا ہے کہ چودھری سراج نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہوں جو کوئی یوں ہی مجھے بھڑکا دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں پکے ثبوت کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شرافت سے بتا دو کہ تمہارا بندہ آج صبح نوری سے جو چمڑے کا بیگ لے کر آیا ہے اس کے اندر تھا کیا، ورنہ مجھے بھی زبردستی کرنا پڑے گی۔ جب میں تمہاری حویلی کی تلاشی لوں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو مہر سلیم۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر وہ قدرے نرم پڑ گیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو بے شک حویلی کی تلاشی لے لیں، آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حویلی کی تلاشی تو میں بعد میں لوں گا مہر سلیم، میں نے فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں تم زمین و جائیداد کے کاغذات کو محفوظ رکھتے ہو۔ آپ کو اس کمرے اور ان دستاویزات سے کیا کام ہے؟ وہ بے حد ہراساں انداز میں بولا۔ اس کی بوکھلاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میں ان دستاویزات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ مہر سلیم کی زمین اور جائیداد کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے تم مرتم شماری کی طرح جائیداد شماری سمجھ لو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر چپتے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، اور اس طرح یہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ مقتول ملک وحید نے اپنی 80 ایکڑ اراضی کب اور کتنی رقم کے عوض تمہارے ہاتھ فروخت کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ مم، میں نے تو وحید کی زمین خریدی ہی نہیں۔ تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے پچکارتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم بے دھڑک مجھے اپنے کاغذات دکھا دو، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ زمین و جائیداد کی دستاویزات دیکھنے کی خواہش ظاہر کر کے میں نے گویا اس کے نرخرے پر انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ وہ اس نادیدہ ناخن کی چبھن اور انگوٹھے کے دباؤ سے بہت تڑپا اور پھڑکا، لیکن میں نے اپنی گرفت میں کوئی کمی نہ آنے دی اور دھمکی آمیز انداز میں اسے ہر وہ راہ دکھا دی جس پر قدم رکھ کر وہ خطرناک نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ بالآخر اس نے میرے عزم کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کے کاغذات میں سے مقتول کی 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات الگ کر لیے۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا کہ مجھے مہر سلیم کو گرفتار کر کے تھانے لانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے پہنچتے ہی اس کھیل کے دوسرے کردار یعنی مقتول کی بیوی نوری کو بھی میں نے اس کی حویلی سے گرفتار کر لیا۔ دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ کر میں نے ان کے بیانات قلم بند کیے، جن کی روشنی میں ملک وحید کے پراسرار قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ قتل مہر سلیم نے کروایا تھا اور اس کام میں نوری کی تائید شامل تھی۔ وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے اور وحید کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ باہر سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ نوری نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ جب مہر سلیم کا ان کی حویلی میں آنا جانا شروع ہوا تو وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ پھر یہ پسندیدگی اتنی بڑھی کہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھنے لگی۔ دوسری جانب مہر سلیم کی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ وہ نوری سے عشق لڑانے کے دوران یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ بالفاظ دیگر وہ اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ نوری اور مہر سلیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وحید کی زندگی میں وہ ایک نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا جب انہوں نے متفقہ طور پر وحید کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو نوری نے لگے ہاتھوں اپنی راہ کے آخری کانٹے کو بھی چننے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے کوشش کر کے ملک نوید کی طلائی زنجیر چرا لی جس میں دل کی شکل کا تعویذ تھا اور جس پر عین بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ مہر سلیم کو دے دیا تاکہ وحید کے قتل کے بعد جائے وقوع پر وہ لاکٹ پڑا ملے اور پولیس کی تفتیش کا رخ ملک نوید کی طرف مڑ جائے۔ اور ایسا کسی حد تک ہوا بھی، لیکن نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی نے کھیل کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر چمڑے کے بیگ والا واقعہ اتنی جلدی پیش نہ آیا ہوتا تو ملک نوید کی جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اسے آپ نوید کی خوش قسمتی اور ان دونوں کی سنگین حماقت سمجھ لیں کہ چمڑے والے بیگ کے سلسلے میں انہوں نے چند روز بھی صبر نہیں کیا۔ نوری نے اسی بیگ میں 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات کوٹلہ میراث سے قلعہ فرمان علی بھیجے تھے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کا ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں چاروں طرف مجرم ہی مجرم دندناتے نظر آئیں۔ بس بات اتنی سی ہے
کہ مجرم کی اس غلطی کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی کو فوراً نوٹ کر لیا تھا، ورنہ اپنی اپنی جگہ دونوں نے ایسی پرفارمنس دی تھی کہ وہی مقتول کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ نظر آتے تھے، اور لاکٹ کی دستیابی کے باعث نوید کی ذات شکوک و شبہات کے بھنور میں آ پھنسی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کے عین وقت پر بازی پلٹ گئی۔ خوشی کے حصول پر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی عشق و محبت کرنے کی ممانعت، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا عمل کس نوعیت کا ہے۔ نوری اور مہر سلیم نے ایک ہونے کے لیے جو راہ اپنائی وہ سنگین ہی نہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، اپنے اپنے رفیق حیات سے بے وفائی کا ارتکاب کر کے انہوں نے جس خطرناک کھیل کا آغاز کیا تھا اس کا انجام بھی اتنا ہی خطرناک اور افسوسناک ہوا تھا۔ وہ شادی اور وہ خوشی جس کے لیے انہوں نے بڑے حسین سپنے بنے تھے، وقت سے پہلے ہی ملیامیٹ ہو کر رہ گئی تھی۔